السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 41۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ مطلب دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈک کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی تین نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ اس لیے یہ دو نمازوں کا بھی بہت اہتمام کیجیے۔ حضرت دوسری حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے صحابہ نے سنا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے فجر کی اور عصر کی، اس لیے ان نمازوں کا بہت اہتمام کیجیے، خاص طور سے فجر کی نماز، اور خاص طور سے گرمیوں کے دنوں کے اندر، اس لیے کہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور اب تو ہمارے لیے راتیں لمبی ہو یا چھوٹی ہو، فجر کی نماز میں شیطان آدمی کو سلاتا ہے، اور عصر کی نماز میں کاروباری مشغولیت رہتی ہے، وہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا، وہ کہاں، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے دیکھا وہاں مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں بوڑھے بوڑھے لوگ جو چل بھی نہیں سکتے، بعض لوگوں کو میں نے گھسیٹتا ہوا دیکھا، اپنے گھسٹ کر جو ہے صف میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ کتنا اہتمام کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے فجر کا اور عصر کا باقی ساری نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اور خاص طور پر مائیں بہنیں معمولی کھانا پکانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گی، بچے پیشاب کر رہے ہیں، نماز چھوڑ دے گی۔ پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے، پاک بھی کیجئے۔ بچوں کے ساتھ جب رہے تو ان کے لیے الگ کپڑا رکھیے، نماز کے لیے الگ کپڑا رکھیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اگر ایمان کا نور ہوگا تو وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور اگر ایک اللہ کا حکم کا توڑ دینا، ساتوں آسمان اور زمین کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔